ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں مقصد کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے، پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی علم میں بھی ہونی چاہیے، عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ علم میں پاکیزگی آتی ہے تو انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی توحید پر ایمان لاتا ہے، اس کی صفات کو صحیح محل میں رکھ کر دیکھتا ہے۔ عمل میں پاکیزگی کا دائرہ بالکل متعین کر دیا گیا ہے، وہ 4 ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو صحیح خطوط پر استوار ہونا چاہیے، اس سے عبادات وجود میں آتی ہیں۔ بدن کی پاکیزگی، اس کے لیے رسوم آداب ہمارے دین میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ خور و نوش کی پاکیزگی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات ہونے چاہیے، خبائث کے انسان کو قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کی وجود کی پاکیزگی۔ یہ آخری چیز اصلاً یہاں زیر بحث ہے، تاہم جس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس مجموعہ احکام کی، یعنی ان احکام 10 کی ابتدا بھی شرک کی تردید سے کی گئی ہے اور خاتمہ بھی اسی پر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تزکیے میں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارا علم اور ہمارا ایمان شرک کی ہر آمیزش سے پاک رہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ شرک کیا ہے؟ اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ نہایت مختصر طریقے پر میں نے یہاں جو حاشیہ لکھا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ شرک کیا ہے، یعنی اگر کوئی اس کی تعریف کرنا چاہے یا سمجھنا چاہے کہ شرک کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ دین کے لیے شہر پناہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ توحید کا تصور کسی ادنا سے ادنا درجے میں بھی شرک سے آلودہ نہ ہو، تو پھر شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری امت کا کلمہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے۔ اس میں شرک ہی کی تعریف کرتی کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یعنی یا یہ سمجھا جائے کہ کوئی چیز، کوئی فرد، کوئی مخلوق جو ہمارے لیے مخلوق ہے، یا یہ پوری کائنات، یہ خدا سے صادر ہوئی ہے، خدا کی ذات سے صادر ہوئی ہے، یہ اس کی ذات کا ظہور ہے۔ تو یہ کسی کو خدا کی ذات سے سمجھنا ہوگا۔ مسیحی حضرات نے اس کے لیے چونکہ ولادت کا استعارہ اختیار کر لیا، پیدائش کا، ہم بھی بولتے ہیں فلاں چیز فلاں سے نکلی ہے، فلاں چیز فلاں سے صادر ہوئی ہے، یا فلاں چیز فلاں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ استعارہ چونکہ ان کے ہاں ہے، قرآن مجید نے اس کی نفی کی تو اسی کو لے لیا اور فرمایا لم یلد ولم یولد، یعنی نہ خدا نے کسی چیز کو صادر کیا ہے اپنی ذات سے، جیسے کہ ہم اپنے بچے کو اپنی ذات سے صادر کرتے ہیں، اور نہ خدا کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یا خلق میں، دوسری چیز کیا ہے، یا خلق میں
یا مخلوقات کی تدبیر امور میں، دو ہی چیزیں ہیں نا، خلق یعنی چیزوں کا وجود میں آ جانا، یہ خلق ہے، یا خلق میں، اب خلق کا عمل جب ہوگا، خلق کا فعل جب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مخلوقات وجود میں آ جائے گی۔ ان مخلوقات کو قائم رہنے کے لیے بھی کوئی سہارا چاہیے، ان کے معاملات کو سر انجام پانے کے لیے بھی کوئی قوت چاہیے، اس لیے کہ یہ مخلوقات ایسے تو کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ذرا یہی تصور کریں کہ زمین کیسے کھڑی ہے، تو ان تمام مخلوقات کو کسی سہارے پر کھڑا ہونا ہے، وہ سہارا، وہ پناہ کی چٹان کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ الصمد، وہی پناہ کی چٹان ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، یعنی دوسری چیز کیا ہوگی؟ پہلی یہ تھی کہ کسی کو خدا کی ذات سے مان لیا جائے یا خدا کو اس کی ذات سے مان لیا جائے، یا خلق میں یعنی بنانے میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں، ان کا معاملہ دیکھنے میں، ان کو سنبھالنے میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا جائے۔ یعنی اگر خلق میں کسی کا حصہ ہوگا یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی اور کو کوئی دخل ہوگا تو برابر کی سطح پر نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ خدا کا ہمسر بن جائے گا۔ اسی کو پھر آخر میں بیان کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، وہ تنہا ہے، یگانہ ہے اور یکتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو توحید کا یہ پورا بیان اور شرک کی یہ ہر لحاظ سے تردید اس مختصر سی سورہ میں بیان ہو گئی ہے جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، یعنی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بات میں نے بیان کی ہے، یہی وہاں قرآن نے اپنے لافانی اسلوب میں چند جملوں میں بیان کر دی۔ اس کا یہ پہلو یعنی خلق میں اور مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اس کو دوسری جگہ سادہ لفظوں میں بھی بیان کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور تدبیر امور بھی وہی کر رہا ہے۔ تو یہ توحید کا جامع بیان ہے، اور اسی کے آپ جب مقابل میں دیکھتے ہیں تو شرک واضح ہو جاتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ تاہم اس سے چونکہ ہم میں سے ہر ایک کو بچنا ہے اور آخری درجے میں بچنا ہے، اس لیے میں نے یہاں اس کی کچھ مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ دو چیزیں بیان ہوئی، یعنی ایک یہ کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، دوسری خلق یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کو حصہ مانا جائے، تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد، یعنی یہ بات کہ کسی کو خدا کی ذات سے مانا جائے یا خدا کو اس کی ذات سے مانا جائے، اس کی نمایاں مثالیں جو سامنے آئی ہیں دنیا میں، وہ سیدنا مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح سیدہ مریم کے بارے میں، یعنی سیدہ مریم کو انہوں نے خدا کی ماں بنا دیا، مادر خدا، اور سیدنا مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ تعبیر ہے، صدور کی تعبیر ہے، یعنی وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جس طرح ماں بیٹے کا یہاں تعلق پیدا ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی یہ اسی چیز کی تعبیر ہے کہ کوئی چیز خدا کی ذات سے صادر ہوئی ہے یا خدا اس کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ تو خدا کی ذات سے مسیح کا صدور ہے، اور مسیح چونکہ خود خدا ہی کی ذات ہے تو وہ پھر ایک مادر سے صادر ہوئے ہیں، تو گویا خدا پھر کسی کی ذات سے صادر ہو گیا ہے۔ تو دونوں چیزیں وہاں بیان ہو گئیں۔
پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح سیدہ مریم کے بارے میں عیسائیوں اور فرشتوں کے بارے میں بالکل اسی طرح کا تصور مشرکین عرب رکھتے تھے، یعنی یہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، سیدہ مریم کو خدا کی ماں قرار دیتے ہیں، یہ تعبیریں ہیں، یعنی یہ بالکل صحیح ہے کہ ماں کہنا یا بیٹا کہنا اس معنی میں وہ بھی نہیں کہتے جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ صدور کا بیان ہے، اس کا استعارہ ہے، تعبیر ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی چیز خدا کی ذات سے صادر نہیں ہوئی ہے، نہ خدا کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، یعنی خدا کی ذات ظہور میں آ گئی، اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ مانو گے تو یہ شرک ہوگا۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، یہاں بیٹا وہاں بیٹیاں، یہ تعبیر اختیار کی گئی، اور یہی عقیدہ تھا کہ فرشتے اس طرح نہیں بنے جس طرح ہم آپ بنے ہیں، وہ خدا سے صادر ہوئے، اس کی ذات سے صدور ہوا ہے۔ تو یہ پہلی صورت کی مثالیں ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے ہے۔ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس میں کیا مانا جاتا ہے؟ یہ پوری کائنات ذات باری سے صادر ہوئی، اس کے بیان کے اسالیب مختلف ہو جاتے ہیں، وہ کسی جگہ ذرا کثافت اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور کسی جگہ بہت لطیف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ابن عربی کا بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی اصل حقیقت رکھتے ہیں، ان کے مقابل میں عدمات ہیں، وہ عدمات خاصہ ہیں جن پر تجلی صادر ہوئی ہے۔ تجلی اصل میں ذات ہی کی تجلی کو کہتے ہیں، یعنی ذات کا ظہور ہوا ہے۔ اس کو لطیف سے لطیف اسلوب میں بھی بیان کیجئے تو یہ ذات ہی سے صدور کا بیان ہے۔ تو صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے، یعنی اس کی جو کثیف صورتیں ہیں ان میں تو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی ذہانت سے بعض چیزوں کو ایسا لطیف بنا دیتا ہے تو اس پر انگلی رکھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ تو کثیف صورتوں میں یہ صوفیانہ مذاہب میں سامنے آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہندو مت ہے، اسی طرح چین کے بعض مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب بہت سے رہے ہیں، اور بڑے فلسفیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی تصور ہے، وہ سب بھی وحدت الوجود ہی کے قائل ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے۔ تو یہ تو شرک کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کی مثال، دوسری صورت کیا تھی؟ یعنی خلق یا مخلوقات کی تدبیر امور میں حصہ مانا جائے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیو، یعنی وہ ذات باری کو خلق اور مخلوقات کی تدبیر امور کے لحاظ سے تین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا نا، ان کا نشان بھی یہی ہے، ان کے ہاں تین بنیادی حقیقتیں ہیں۔ خلق اصلاً برہما سے ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے نظم کو چلانے میں مثبت اور منفی دونوں بڑی قوتیں وشنو اور شیو ہیں، تو وہ خلق کی تدبیر امور میں پھر ان کو شریک کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو اور شیو، اور مسلمانوں میں غوث، قطب، ابدال، داتا اور غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں میں یہی چیز پھر ان ہستیوں کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ ان میں سے بھی کوئی مخلوقات کی تدبیر امور اس پہلو سے کر رہا ہے، کوئی اس پہلو سے کر رہا ہے، کسی کے یہ اختیارات ہیں، کسی کے وہ اختیارات۔ تو یہ تدبیر امور میں دوسروں کو ساجی بنانا ہے۔ ارواح خبیثہ، یہ کہتے ہیں نا کہ روح آ گئی ہے، کسی خبیث نے قبضہ کر لیا ہے فلاں شخص پر۔ نجوم و کواکب، اسی طرح سے ستاروں کی تاثیرات ماننا،
ایک ان کی بنیاد پر کیافے کا علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی باقاعدہ تاثیرات پالنا اور شیاطین کے تصرفات، یعنی شیاطین ایک نہ ایک حد تک وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کے جو تصرفات ہمارے ہاں مانے جاتے ہیں، یہ فلاں پر آ گئے اور فلاں کو گرفت میں لے لیا اور یہ کر لیا، شیاطین کے تصرفات پر ایمان کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سب شرک کی صورتیں ہیں جن میں کسی نہ کسی درجے میں کہیں بہت نیچے آ کے اور کہیں اوپر جا کر کسی کو خلق میں اور کسی کو مخلوقات کی تدبیر امور میں شریک مان لیا جاتا ہے، ساجی مان لیا جاتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ یہ اس کی مثالیں اس لیے دے دی ہیں تاکہ تصویر بالکل واضح رہے۔ یہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں جسارت ہے، یہ اس پر افتراء یعنی جھوٹ باندھنا ہے، یہ آخری درجے کا استکبار ہے، اس کے کسی شخص کو قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی کسی نے بدکاری کر لی، کسی نے کوئی اور اس طرح کا گناہ کر لیا، چلے کچھ لذت پائی، یہ بے لذت گناہ ہے۔ اس لیے اس سے ہر حال میں اپنے آپ کو دور رکھیے، اور سب سے بڑا ہے اس سے ابتدا کی بات شروع یہاں سے کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔